بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں پڑھ چکے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ہے اس میں آپ نے غالب کے بارے میں پڑھا اور غالب کی شاعری کی جتنی بھی خصوصیات ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ اب انہی خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر ہم اس غزل کی تشریح کریں گے۔ اگر وہ خصوصیات آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، ان پر نظر ہے، تو پھر یہ غزل سمجھنے میں، یہ غزل اچھی طرح اس سے لطف اٹھانے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی، یعنی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا جی، غزل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں خواجہ حیدر علی آتش اور میر تقی میر کو بھی۔ تو ہر شاعر کا انداز الگ ہوتا ہے، ہر شاعر کا بیان الگ ہوتا ہے اور ہر شاعر کا اسلوب بھی الگ ہوتا ہے۔ میر تقی میر کو ہم نے پڑھا تھا تو ان کا اپنا ایک انداز تھا، غم کا شاعر تھا اور غزل کا بادشاہ تھا۔ پھر ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کو پڑھا، جن کی شاعری میں ایک امید ہے، ایک خوشی ہے، ایک سرشاری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو پھر آتش کی غزل کا انداز یہ میر تقی میر سے بالکل مختلف تھا۔ آج ہم غالب کو پڑھیں گے، تو یہ غالب یہ ان دو حضرات سے بھی اور تقریباً سارے شعراء سے ان کا الگ انداز ہے۔ اچھا جی، شاعر یعنی غالب کہتے ہیں، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا۔ مطلع ہے، مطلع آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر یہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی پہچان یہ ہے کہ مطلع ہمیشہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ یہ اس میں قافیہ ہے، یاد اور فریاد۔ آیا آیا یہ اس میں ردیف ہے۔ ردیف آخری الفاظ جو قافیہ کے بعد آتے ہیں، جو کی تو۔ اب یہاں دیکھیے، آیا یہاں بھی ہے اور آیا یہاں بھی ہے، تو یہ ردیف، اور یہ ردیف سے پہلے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ایک ایسے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن اس کی آخر میں جو آواز بنتی ہے تو وہ ایک جیسی ہوتی ہے، جس طرح یہاں پر ہے یاد، فریاد، یاد یاد یاد، تو یہ اس کا قافیہ ہے۔ تو مطلع ہمیشہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ تو مطلع میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ چونکہ یہاں پر یہ لفظ یاد ہے تو یہ اس شعر میں اصل بات بھی یاد کی ہو رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عشق کا زمانہ یاد آ گیا، یعنی وہ زمانہ جب میں عاشق تھا اور جب میں اپنے محبوب کو یاد کر 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 کے آنسو بہاتا تھا، تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا۔ دیدہ تر، دیدہ، دیدہ فارسی کا لفظ ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ، اور تر کی معنی ہے ترائی، یعنی پانی، تو دیدہ تر یعنی بیگی آنکھیں۔ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، یعنی مجھے اپنی وہ بیگی آنکھیں یاد آ گئی، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں اپنے محبوب کی یاد میں، جب میں اپنے محبوب کی محبت میں آنسو بہایا کرتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا، اور ایسا وقت تھا کہ ہر وقت میں فریاد سے کام لیتا تھا۔ میرا دل ہر وقت فریاد کر رہا ہوتا تھا، یہ دعائی دے رہا ہوتا تھا کہ اے اللہ کب میرے محبوب سے ملاقات کا کوئی سبیل بنے، کوئی راستہ نکل آئے، اور مجھے ہر وقت وہ محبوب کی محبت میں رونا پڑتا تھا۔ لیکن آج میرا دل، آج میرا جگر یہ بالکل اس رونے سے خالی ہے، یعنی مجھ میں اب وہ سکت نہیں کہ میں اپنے عشق کے اس زمانے کی طرح آنسو بہاؤں، لیکن یہ بھی یہ ہے کہ میں اس بندے کو، میں اپنے محبوب کو، اور میں اس اذیتناک لمحات کو بھولا نہیں ہوں۔ تو دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ آج ایک زمانہ اور ایک مدت بعد
ایک عرصہ بعد مجھے وہ اپنے رونے کا زمانہ یاد آ گیا ہے، اب بھی مجھے اس محبوب کی یاد آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میرے دل میں وہ پیاس اور وہ سکت نہیں ہے کہ میں اب پھر سے فریاد کر سکوں۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنے عشق، اپنی محبت اور گزرے ہوئے درد کے زمانے کو یاد کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں غالب کے بارے میں جو ہم نے 2-3 باتیں کہی ہے تو وہ یہاں پر بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک بات یہ کہ یہ مشکل پسند شاعر ہیں، تو وہ بات یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر شاعر نے کتنی مشکل انداز میں اپنے محبوب اور اپنے گزرے ہوئے زمانے کی بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایجاز و اختصار، یعنی انتہائی مختصر الفاظ میں انتہائی بڑی بات کہہ دینا، تو یہاں پر وہ انداز بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے پھر جو دوسرا شعر ہے اس میں بھی وہی بات شاعر نے بڑے زبردست انداز میں، بڑے فلسفیانہ اور مختصر ترین الفاظ میں عشق کے ہلچل کو اور عشق کے اضطراب کو اور محبوب کے آنے جانے کی بے قراری کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، ہنوز فارسی کا لفظ ہے، یعنی ابھی تک۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، شاعر کہتے ہیں کہ ابھی قیامت تھمی نہیں تھی، ابھی قیامت تھمی نہیں تھی۔ یاد رکھیے بیٹا، جب بھی یہ لفظ قیامت استعمال ہوتا ہے تو یہ قیامت کسی بڑی مصیبت، کسی بڑے امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اور دین اصطلاح میں جو قیامت ہے تو اس کے لیے تو وہ آخرت کا دن ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے سارے نظام کو درہم برہم فرما دیں گے، اور بلا شبہ وہ ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے ایک بہت بڑے آزمائش کا دن ہوگا، تو اس کو بھی آزمائش کا دن کہتے ہیں قیامت۔ اور جو ہم یہاں پر روزمرہ زندگی میں محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر اس سے مراد ہے بڑی آزمائش یا بڑی چیز۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، یعنی ابھی تک جو قیامت کا جو مرحلہ تھا وہ ابھی تھما نہ تھا، یعنی ابھی قیامت تھمی نہیں تھی، ابھی مجھ پر وہ بڑی آزمائش گزری نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ اب تو مجھ سے روانہ ہونے والا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر بڑی زبردست انداز میں محبوب کے آنے اور جانے کا ذکر کیا ہے۔ ایک قیامت تو یہ کہ محبوب کا آنا، یعنی دم لیا تن قیامت نے ہنوز، اصل میں اشارات اور کنایات میں شاعر محبوب کے آنے کی طرف اور محبوب کے آنے کو قیامت کا بیان کر کے یہاں پر بڑا زبردست انداز اپنایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرا آنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب تم میرے پاس آتے ہو تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں آپ سے ملوں گا کیسے، میں آپ کو اپنے غریب خانے میں بٹھاؤں گا کہاں، میں آپ کی شایع نشان استقبال کس طرح کروں گا، میں آپ کی شایع نشان مہمان نوازی اور خاطر مدارات کس طرح کروں گا، آپ کی آؤ بھگت کس طرح کروں گا۔ ایسا نہ ہو خدارا کہ مجھے آپ کی مہمان نوازی میں مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ مجھ سے روٹھ جائے، یا آپ کی نازک سے دل کو میری طرف سے ٹھیس پہنچے، تو یہ ساری باتیں میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ اور ابھی آپ آئے ہیں تو وہ قیامت ابھی تمی ہوئی ہے کہ بس چلو خیر ہو گیا، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میرے محبوب مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو ابھی وہ آپ کی آمد کی خوشی اچھی طرح میں سہ نہیں پایا ہوں، اچھی طرح میں سیلیبریٹ نہیں پایا ہوں کہ پھر مجھے اچانک تیرے جانے کا وقت یاد آ جاتا ہے، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ تو تمہارا آنا اے محبوب، تمہارا آنا میرے لیے یہ بہت بڑی آزمائش اور قیامت کی گھڑی تھی، اور جب اب کہ تم مجھ سے رخصت ہو رہے ہو، تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو،
تو یہ تمہارا جانا جو ہے یہ بھی کسی قیامت سے نہیں کم نہیں، کیونکہ تمہارے آنے سے تو مجھے ٹھیک ہے کچھ مشکلات بھی سامنے آتی ہے، یعنی میرے دل میں میرے من میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شایع نشان استقبال نہ کر سکوں، یا آپ کسی بات پر مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن ساتھ میں آپ کی ملاقات کا جو مزہ ہے وہ بھی تو آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے تو وہ ملاقات بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا دیدار جو ہے وہ اس سے بھی میں محروم ہو جاتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کا آنا اور جانا دونوں میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ تو شاعر چونکہ یہ مشکل پسند شاعر ہیں، تو انتہائی مشکل انداز میں محبوب کے آنے اور جانے کا یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور انتہائی مختصر بحر میں، انتہائی مختصر الفاظ میں انہوں نے انتہائی جامع بات جو تقریباً ہر عاشق کے ساتھ پیش آتی ہے وہ بیان کی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی۔ شاعر اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی انتہائی آرام سے گزر رہی تھی، محبوب سے جدا ہو کر یا محبوب کو کسی حد تک بلا کر میں زندگی آرام کے ساتھ گزار رہا تھا، اور میری زندگی میں اگر کوئی چہل پہل نہیں تھی تو کوئی اضطراب بھی نہیں تھا، یعنی بس عام روٹین کے مطابق زندگی جس ڈگر پر چلی جاتی ہے تو میری زندگی بھی اسی ڈگر پر چلی جا رہی تھی۔ زندگی جس طرح ہر بندی کی زندگی موت تک رواں دواں ہوتی ہے، اسی طرح میری زندگی بھی موت کی طرف رواں دواں تھی، اور میں گردش ایام میں یعنی زندگی کے کاروبار میں پنسا ہوا تھا، اور زندگی کے دریا میں بہہ رہا تھا کہ اچانک مجھے آپ کے گھر کی طرف جانے والا راستہ یاد آ گیا۔ کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، راہ گزر یعنی راستہ۔ تو شاید ایسا لگتا ہے کہ شاعر کو اپنے محبوب کی گلی تک جو راستہ ہے وہ نظر آیا ہو، اور اچانک اس کے دل میں پھر وہ محبت اور وہ عشق کا زمانہ اور وہ اضطراب اور آنسو بہانا اور وہ سب کچھ یاد آیا ہو۔ یا یہ بھی بہت زیادہ ممکن ہے کہ شاعر نے ایسا کوئی بندہ دیکھا ہو جو اس کے سابقہ محبوب کا ہم شکل ہو، یعنی اس کی شکل اس سے ملتی جلتی ہو، اور جیسی ہو اس پر شاعر کی نظر پڑی ہے، غالب کی نظر پڑی ہے، تو اچانک دفعتاً اس کو وہ اپنا محبوب یاد آیا ہو کہ یہ تو وہ میرا محبوب کی طرح ہے، شاید یہ وہ ہو، یا اس کی عکس میں، اس کی صورت میں اس کو وہ اپنا محبوب اور وہ سارا گزرا سارا زمانہ اور وہ عشق کی صعوبتیں اور مشکلات یاد آئی ہو، اور شاعر نے یہ شعر قلم بند کیا ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، یعنی میری زندگی تو آرام کے ساتھ گزر رہی تھی، بسر ہو رہی تھی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، تو کیوں مجھے آپ کی گلی تک جانے والا راستہ یاد آیا۔ تو یہ شاید اس لیے کہ انہوں نے محبوب کا کوئی ہم شکل دیکھا ہو اور اسے اپنے محبوب کی گلی تک جانے والے راستے یاد آ گئے ہوں۔ اور اگلا شعر یہ بہت ہی زبردست، شاید اگر اس کو ہم بیت الغزل کہیں، بیت الغزل اس شعر کو کہتے ہیں جو کسی بھی غزل کا بہترین شعر ہوتا ہے، خیال کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ شعر بڑا ہی پیارا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی، کیا ہی رضوان سے۔ یہ غالب کو یہ کمال حاصل ہے کہ ان کے ہر شعر میں ہم ایک منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جس طرح اسے پہلے شعر میں ایک منظر نگاری سی کی ہے، اس شعر میں بھی ہمیں ایک منظر نظر آ رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی۔ رضوان جنت کے داروغہ کو کہتے ہیں۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک محل یا پراپرٹی دلوائے گا تو وہاں پر جس طرح
بڑے لوگوں کے دروازوں پر نوکر چاکر ہوتے ہیں، داروغہ، دربان اور گیٹ کیپر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں بھی ہر بندے کے دروازے پر، ہر بندے کے گھر کے دروازے پر ایک داروغہ ہوگا، ایک دربان ہوگا۔ وہاں پر داروغہ کی تو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کی صرف وہ اس کی عزت افزائی کے لیے اور اس کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے دروازے پر ایک سپاہی یا ایک دربان مقرر فرمائے گا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی، یعنی جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو وہاں میری رضوان سے لڑائی ہوگی۔ جو جنت کا داروغہ ہے، جو جنت کا گیٹ کیپر ہے، جو جنت کا رکھوالا ہوتا ہے، تو دربان ہے، تو میری اس سے زبردست لڑائی ہوگی۔ کیوں؟ گر تیرا خلد میں گر یاد آیا، گر تیرا خلد میں، خلد فارسی زبان کا لفظ ہے، جنت کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں اچانک تیرا گر یاد آیا تو پھر میری اس یاد کی وجہ سے میری رضوان سے لڑائی ہوگی۔ اب کیوں ہوگی؟ تو وہ اس طرح ہوگی کہ ایک مطلب یہ کہ دنیا میں میرے لیے سب سے پرکشش جگہ جو ہے وہ میرے محبوب کا گھر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں میرے لیے جو سب سے پرکشش جگہ ہے وہ محبوب کا گھر ہے، کیونکہ میں دن میں کئی بار وہاں کا چکر لگا کر جاتا ہوں جاتا ہوں۔ تو یہ اس لیے کیونکہ میرے محبوب کا گھر میرے لیے انتہائی پرکشش جگہ ہے، تو میں وہاں اکثر آتا جاتے رہتا ہوں۔ اب میری عادت سی بن گئی ہے کہ میں اگر وہاں چکر نہ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ تو شاعر یہی مطلب لے کر جنت کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں جس طرح میری عادت ہے کہ میں محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہوں، اور جنت میں اگر مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ محبوب کے گھر کی طرف جانا ہے تو میں جنت سے نکلوں گا اور پھر دربان سے میری لڑائی ہوگی، یعنی دربان مجھے باہر جانے نہیں دے گا اور میں یہ ضد کروں گا تو رضوان سے میری یہ لڑائی اور بحث و تکرار ہوگی، اور یہ لڑائی بڑے مزے کی ہوگی۔ ایک دوسرا مطلب بھی بڑا پیارا سا بن سکتا ہے، وہ یہ کہ جنت چونکہ ہر عاشق کو اپنے محبوب کا گھر، اس کی گلی، اس سے ریلیٹڈ چیزیں پیاری ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے اپنے محبوب کا گھر جو ہے، مجھے اپنے محبوب کی جو یہ جھونپڑی ہے، یہ مجھے جنت کی حسین مقامات اور حسین بلڈنگ سے زیادہ پیاری ہے، تو میں جنت میں کہوں گا کہ میرے محبوب کا گھر پیارا ہے، وہ میرے لیے پرکشش جگہ ہے۔ لیکن جنت کا داروغہ کہے گا کہ نہیں، یہ جو جنت کی پراپرٹی ہے، جنت کی جو بلڈنگز ہے، یہ خوبصورت ہے، تو ان سے میری یہ لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی بڑے مزے کی ہوگی۔